سبحان اللہ. اور شادی میں چوک بٹھانا، ملا جلا کرانا، گھر کے اندر دولہا دلہن سے چاول پھینکوانا، سب سلام کرنا وغیرہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شادی کے موقع پر بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہماری یہاں رائج ہو جاتی ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو رسم بھی شریعت کے مطابق ہے وہ باقی رہے گی، اور جو رسم شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ساری رسمیں جس میں غیر محرم کے ساتھ دولہا یا دلہن کا اختلاط ہوگا، میل جول ہوگا، بے پردگی ہوگی، بے حجابی ہوگی، وہ ساری رسمیں جائز نہیں ہیں. اور جس میں اس طرح کا کچھ نہ ہو اور شریعت کی کوئی ممانعت بھی اس میں نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر اسی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بے حجابی، بے پردگی اور غیر محرموں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے. تو وہی چیز صحیح ہے. اور جس میں بے حجابی ہو، بے پردگی ہو، غیر محرم کے ساتھ عورت کے لیے یا مرد کے لیے ملنا پایا جائے گا، ایسی رسم عند الشرع قابل قبول نہیں ہے. اور آخر میں ایک سلام کی بات آئی ہے. سلام تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہمارے یہاں جو سلام رائج ہے وہ قدم بوسی کی صورت میں ہوتا ہے. تو قدم بوسی کی جہاں تک بات ہے تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء، صلحاء، مشائخ، اساتذہ اور اس طرح کے جو قابل احترام افراد و اشخاص ہیں ان کی قدم بوسی بلا شبہ جائز ہے اور اچھی نیت کے ساتھ مستحب اور مستحسن ہے. اور یہ تو وہ چیز ہے جو خود حدیث پاک سے ثابت ہے. حدیث پاک میں یہ آیا کہ دو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے کچھ سوالات پیش کیے. سرکار نے سب سوالوں کا جواب دیا تو دونوں یہودی اس قدر خوش ہوئے کہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ فقبلا یدیہ ورجلیہ وقالا نشہد انک نبی اللہ. ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو، ان کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. اور سرکار نے اس دست بوسی پر، اس قدم بوسی پر کوئی نکیر نہ فرمائی، کوئی اعتراض نہ فرمایا. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. اور جو جائز کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے گا، بڑے لوگوں کی تعظیم کی نیت سے کیا جائے گا، وہ چیز بھی جائز بلکہ مستحب اور مستحسن ہو جایا کرتی ہے. ہاں، صرف کسی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دینا یا ہاتھ سے کسی کے پاؤں کو چھو دینا، اس کا تعلق قدم بوسی سے نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے. اس لیے اس سے احتیاط کرنا ہے.